بعد اسی حیدری مسجد میں ہمارے میثم صاحب کے والد مرحوم سید آفاق حسین رضوی صاحب کے چھمائی کی مجلس ہونی ہے۔ مجلس کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام باری سے ہوگا۔ تلاوت کا شرف حاصل ہوگا مشہور زمانہ قاری قرآن قاری ریاض علی صاحب کو، جو تشریف رکھتے ہیں، اور اس مجلس کو آپ شان اعضا لکھنؤ یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اعجاز مہدی صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مجلس کا آغاز مشہور زمانہ قاری قرآن قاری ریاض علی صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی۔ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور قائم رہنے والے راستے پر بھی۔ تنزيل العزيز الرحيم، اور یہ قرآن غالب و رحیم کا نازل کیا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم خبردار کرو اس قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں تھے۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، اور ان میں اکثر پر اللہ کی بات بالکل پوری اتر چکی ہے، اس لیے وہ تو ایمان لاتے نہیں۔ إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَغُلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں لعنت کے طوق ڈال دیے ہیں جو انہیں تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، بس اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے اوپر دیوار، ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کو اوپر سے ڈھانک دیا ہے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
ان کے لیے سب برابر ہے، اب تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو تمہاری نصیحت کو مان کر بغیر دیکھے خدا رحمان کا دل میں خوف رکھے۔ فبشروا بمغفرة وأجر کریم، پس ان کو معافی اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ہم یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کی اگلی و پچھلی کارگزاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات چند اشعار سلام کے چند اشعار۔ ایک نعرہ صلوات کو سہارا اوڑ دیں۔ بس اسی نے غم دنیا کو بھلا رکھا ہے، بس اسی نے غم دنیا کو بھلا رکھا ہے، جس نے شبیر کا غم دل سے لگا رکھا ہے، جلنے والوں کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے، جلنے والوں کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے، ہم کو ماتم کے اجالوں نے چھپا رکھا ہے۔ او میرے کانوں میں خبر آئی ہے اڑتی اڑتی، میرے کانوں میں خبر آئی ہے اڑتی اڑتی، تیر کا ہوش تبسم نے اڑا رکھا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں کہ شیر حیدر تو نہیں آیا ترائی پا کہیں، شیر حیدر تو نہیں آیا ترائی پا کہیں، کس نے لاشوں کا یہ انبار لگا رکھا ہے، وہ آپ روکیں گے ہمیشہ کی عزاداری سے، آپ روکیں گے ہمیشہ کی عزاداری سے،
جائیے جائیے ان باتوں میں رکھا کیا ہے. تو یہ مقطع سماعت فرمائیں. کہ شے کے آنے کی خبر جب سے سنی ہے آسی، شے کے آنے کی خبر جب سے سنی ہے آسی، ہم نے پلکوں پا چراغوں کو سجا رکھا ہے. نعرہ صلوات. قابل احترام مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے میثم صاحب کے والد مرحوم سید آفاق حسین رضوی صاحب کے چھماہی کی مجلس ہے، اور یہ مجلس جو ہے آپ شان ازا لکھنؤ یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ مولانا موصوف مجلس کو خطاب فرمائیں، میں مجلس کی مناسبت سے چند شعر آپ کو سنا دوں، کیونکہ باپ کے چھماہی کی مجلس ہے. رضا سرسوی کہہ گئے ہیں کہ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، ارے دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. ارے جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. ارے عمر بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، ارے موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ. ارے سال میں ایک بار یا ہفتے میں جمعرات کو، ارے زندگی بھر کا صلہ بس ایک فاتحہ پاتا ہے باپ. اور یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، ارے مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ. ارے روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ. اور ایک میر انیس علیہ مقاموں کے مشہور زمانہ جو ان کی کلام ہے باپ کے اوپر، اس کی صرف ایک لائن جو میر انیس بتا گئے والد کی مرتبے کو وہ کوئی نہیں بتا سکتا. میر انیس کہہ گئے کہ جب تک پدر ہے سر پر پسر بادشاہ ہے، جب تک پدر ہے سر پر پسر بادشاہ ہے، سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے. قابل احترام مومنین، ہمارے میثم بھائی کے والد مرحوم سید آفاق حسین رضوی صاحب کی چھماہی کی اس مجلس کو اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے. حجت الاسلام والمسلمین سید اعجاز مہدی صاحب قبلہ بآواز بلند نعرہ صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سید المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. قبل اس کے آیے کریمہ کے ذیل میں
کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید آفاق حسین رضوی ابن سید اشفاق حسین رضوی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو الله كفوا احد، بسم الله پروردگار کے سب سے حسین شاہکار انسان کی بزرگی، اس کے مرتبے، اس کی حیثیت، اس کے مقام، اس کے جاہ و حشم، اس کی عزت اور کرامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تخلیق کے بہترین معیار پر پیدا کیا ہے۔ عزیزوں، قابل غور طلب بات ہے، اور ہر لمحہ، ہر لہجہ، چاہے جس بستی کا انسان رہنے والا ہو، چاہے جس قریے کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، اسے خالق کی معرفت کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے خالق نے اسے اپنے پوری کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب کمال مطلق کوئی تخلیق کرتا ہے، کوئی شاہکار کرتا ہے، اور اس نے تو تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور عجیب و غریب مخلوقات ہیں دنیا میں۔ بہت سی مخلوقات کو ہم نہیں دیکھ پاتے، بہت سی دوسری مخلوقات ہمیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، اور عجائب ایک ہے دنیا، عجائب، اس کے کرشمے چاروں طرف موجود ہیں۔ میں ایک نقطے کی طرف، اس خلقت کے سلسلے سے ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سب نے مانا ہے، اور یہ سب کا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو چرند آسمان میں اڑ رہے ہیں، پرندے، یہ جب آسمان میں اڑتے ہیں اور ایک ساتھ جھنڈ بجھنڈ بنائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تصور نہ کرو کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس کیف کو محسوس کر رہے ہیں، اس فضا کو محسوس کر رہے ہیں جس نے انہیں یہ آزادی دی ہے، جس نے انہیں یہ پیدا کیا ہے، جس نے انہیں رزق دیا ہے، جس نے انہیں طیب و طاہر جسم دیا ہے، جس نے انہیں روح دی ہے، جس نے انہیں کمال دیا ہے، جس نے انہیں معرفت دی ہے، جس نے انہیں اطاعت کا سلیقہ سکھایا ہے، زندگی میں زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس نے انسان کے لیے، انسان کو پیدا کیا ہے، پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، طیب و طاہر جسم عطا کیا ہے۔ دنیا کی نہ جانے کتنی نعمتیں، بلکہ ساری نعمتیں تمہاری پرورش کے لیے لگا دی ہیں، تمہاری تربیت کے لیے لگا دی ہیں۔ دنیا کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا۔ ہماری سانسیں، ہم اگر ایک سانس لیں اور دوسری سانس کا شکر ادا کریں تو وہ سانس بھی ہمارا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی نعمتیں ہیں، اور ساری نعمتیں، ماہر کائنات کہتے ہیں زمین کا ذرہ ذرہ انسان کی تربیت کر رہا ہے، انسان کی پرورش کر رہا ہے، اسے فائدہ پہنچا رہا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ۔ یہ نعمتیں دیکھیں کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کو مجلس اصالِ ثواب کی ہے، اور مجھے چھمائے کی مجلس ہے، اور دو باتوں کی طرف عرض کرنا ہے، وہ تمام باتوں کی طرف، اس میں سے کچھ باتیں جو اہم ہیں وہ یہ کہ
انسان غور کرے، فکر کرے۔ اے مولا کائنات نے کہا انسان اپنے اندر سوچئے، ایک عالم پوشیدہ ہے انسان کے اندر، کیا شاہکار اللہ نے جو ہے بنائی ہے انسان کو۔ اللہ نے عرش یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک کی، اگر دیکھا جائے کہ فرش زمین سے آسمان تک کی پہنچا دیا، سمندر کی آغوش میں اسے پہنچا دیا۔ عقل کا عالم یہ، فکر کا عالم یہ ہے کہ انسان نے ایسی ایسی ایجادات کی ہیں، ایسی ایسی شاہکار چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہ بلا کی عقل اللہ نے، جس نے عقل کو استعمال کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو جس نے عقل کو استعمال کیا ہے، علم حاصل کیا ہے اور کمال حاصل کیا ہے، اسے شرف دیا ہے، عزت دی ہے، کمال دیا ہے، تو اس نے اس کمال کو پہنچایا ہے۔ لیکن اگر کسی نے عقل کو استعمال نہیں کیا ہے اور غور و فکر نہیں کیا ہے تو عزیزوں آج تک کی ہم اپنے جینے کے لیے عقل کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں عقل آ جائے تو ہم کچھ کام کر لیں، یعنی اپنے ہی کاموں میں ہم دوسرے کے محتاج ہیں، کہ اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے، مختار بنا کے پیش کیا ہے، اور ہم اپنے ہی کاموں میں دوسرے کی عقلوں کے محتاج بن گئے، جبکہ ہماری عقل، اچھا دیکھیں اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لمن لا عقل لا دین لا، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس سے دین کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اسلام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا روزے رکھے یا نہیں رکھے، اس سے نہیں کہا جائے گا تم نے آج نیکیاں کی یا نیکیاں نہیں کی، نہیں، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال اس سے کیا جائے گا جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس ہوش ہے۔ بس اگر عقل ہوتے ہوئے انسان بے ہوشی کا سودا کر لے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اشرف المخلوقات جس کا اعلان کر رہا ہے، جس کے شرف کا اعلان پروردگار کر رہا ہے، وہ مخلوق ہے کہ جس نے اپنے عقل کو استعمال کیا۔ اچھا دیکھیں آپ، اگر دیکھیں بہت سی مخلوقات ہیں پروردگار کی، جانور ہیں، نباتات ہیں، جماعتات ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، نہ جانے کتنی مخلوقات پروردگار نے خلق کی ہیں، ایک خالق نے۔ ابھی خالقی کے بارے میں جو ہے عقل نہیں ہے انسان کو، کہ پروردگار جو ہے اس کا شریک نہ جانے کتنے قرار دے دیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے خداؤں کو جو ہے شریک کر دیا جاتا ہے۔ ایک اپنے پروردگار کو نہیں پہچان سکے جتنی اتنی نعمتیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان سے حیوان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا جاتا ہے، اپنی حس کے ذریعے سے چلتا ہے، اور جتنا راستہ وہ چلتا ہے پیچھے کا راستہ بھولتا چلا جاتا ہے، اسے پیچھے کا راستہ نہیں آتا، جب تک کہ کئی دفعہ آئے یا جائے نا، اس وقت تک کہ اسے وہ راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نباتات میں نمو کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار نے کہا ہم نے اسے شرف دیا، مرتبہ دیا ہے، بزرگی دی ہے، کرامتیں دی ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے فرشتوں سے افضل بنایا ہے، اسے فرشتوں سے افضل بنایا۔ اچھا فرشتوں کے پاس عقل ہے، اللہ نے عقل عطا کی ہے، فرشتوں کو ہوش عطا کیا ہے اللہ نے، اور معصوم بنایا۔ سب سے بڑی بات تو فرشتے معصوم ہیں، خطا نہیں کرتے، لیکن عزیزوں اختیار نہیں دیا، توجہ چاہتا ہوں، اختیار نہیں دیا اللہ نے۔ بس جانور کو عقل نہیں دی ہے، احساسات دیے ہیں، فرشتوں کو جو ہے پروردگار نے اختیارات نہیں دیے ہیں۔ جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے، وہ سجدے نہیں کر سکتا ہے، جو سجدے کی حالت میں فرشتے ہیں وہ سجدے کر رہے ہیں، وہ رکوع نہیں کر سکتے، جو قیام کی حالت میں ہے وہ قیام کر رہے ہیں، ان کی عبادت وہی ہے، جو رکوع میں ہے وہی عبادت ہے ان کی، جو سجدے میں ہے وہی عبادت ہے ان کی، جو
قیام کر رہے ہیں وہی، جو بارش کے قطرے گن رہے ہیں، جو بارش کے قطرے، وہی عبادت ہے ان کی۔ تو عبادت اور اطاعت نام ہے حکم خدا کی پابندی کرنا، حکم خدا پر عمل کرنا، مرضی معبود کے مطابق، حکم کے مطابق عمل کرنا جو ہے عبادت ہے۔ وہ فرشتے جو رزق لے کر کے آ رہے ہیں، وہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ دوسرے اور کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکم پروردگار جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو وہ فرشتوں کی عبادتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر رکوع میں ہے تو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے میں ہے تو رکوع نہیں کر سکتا۔ پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس ہمارے انسان کو دیکھو، اس انسان کو دیکھو جو رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے، کہ جس کو ہم نے اشرف بنایا ہے، عزیزوں اشرف بنایا ہے۔ نبی اکرم کی دو چار حدیثوں کے ذریعے سے بات کو واضح کریں۔ نبی اکرم نے فرمایا، کیونکہ آفاق صاحب کی وہ شخصیت، وہ مقام تھا آفاق صاحب کا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کو جاہو حشم مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، کوئی شہرت ہو جاتی ہے، دولت آ گئی، ثروت آ گئی، سرمایہ جمع ہو گیا، تو انسان میں وہ انسانیت تھوڑی بہت کم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ عقل مند وہ ہیں، بہت بڑے باہوش وہ ہوا کرتے ہیں، جو دولت کے باوجود بھی اپنی عقل کو نہیں کھویا کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت ہوتے ہیں کہ شہرت مل جائے، دولت آ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ہمیں کچھ دے دیجئے۔ دیکھیں ہمیشہ مولا سے علم نہیں مانگا ہے، ہم نے اسلام کو تو قبول کیا، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد تعلیمات آل محمد کی بھیک نہیں مانگی، ہمیشہ درہم و دینار، کہیں کچھ مل جائے تو ہم اس چیز کو انجام دیں گے۔ دیکھیے یہ فکر چھوڑ دیجئے۔ سب سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے بڑا انسان کون ہے، سب سے بڑا دولت مند کون انسان ہے، کون ہے سب سے بڑا انسان؟ آتا ہے، آنے کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، چاہنے والا ہے، تعلیمات آل محمد سے مالا مال ہے، جو آنے والا ہے اسے سب کچھ ہے، اور کس سے مانگے؟ صحابی امام جعفر صادق ہیں، صحابی بھی ہے۔ کہا کہ کچھ عطا کر دیں، آج کل حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں، حالات صحیح نہیں چلتے ہیں تو اپنی انسان اسی سے مانگے گا جو دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کنجوس سے کوئی مانگے گا نہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی بتایا، دو صفتیں بتائیں، چار صفتیں بتائی ہیں، دو صفتیں انسان کی بری بتائی ہیں اور دو صفتیں انسان کی اچھی بتائی ہیں، اور ہم نے اس چیز کو ذکر کیا۔ بات آ گئی تو کہتے چلیں کہ ایک کنجوس کا ذکر ہے، بخیل کا ذکر آیا ہے قرآن میں، بخیل بخل کا لفظ آیا ہے، اور ایک آیا ہے لئیم کا لفظ۔ یہ دو برے انسانوں کی صفتیں ہیں کہ جو انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بخل کیا ہے؟ یعنی کنجوسی، یعنی خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ کنجوس آدمی کیا ہوتا ہے؟ جو خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے۔ یا مثال کے طور پر دولت مند ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، مولا فرماتے ہیں دولت مند کنجوس جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کے ہاتھ میں چراغ ہو اور وہ اس کو اپنے ہی گھر میں لے کے ٹہل رہا ہو، یعنی صرف اس کے گھر والے فائدہ اٹھا رہے ہو، دوسرے فائدہ نہ اٹھا رہے ہو۔ دولت مند کنجوس وہ ہے کہ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ اور لئیم کیا ہوتا ہے؟ لئیم وہ شخص ہے جو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا۔ لئیم وہ ہے، پر کنجوس وہ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، اور لئیم اس سے بھی بدتر ہے، جو خود بھی نہیں کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نہیں عطا کرتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا ہے۔ اور وہیں دو صفتیں بہتر، ایک سخی ہے، ایک کریم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کریم ہے۔ ہمارے اماموں کو ہمیشہ، ہمارے اماموں کو، نبیوں کو ہمیشہ کریم ابن کریم کہا گیا، کریم ابن کریم کہا گیا۔ ایک سخی ہے، ایک کریم ہے۔ سخی وہ ہے
جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، لیکن کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلا دیتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو ایسے انسان کے پاس، شریف انسان کے پاس جاؤ۔ آپ کے جد کی حدیث ہے، اگر کسی سے مانگنا ہو تو شریف انسان کے پاس جاؤ، شریف انسان سے مانگو، وہ عطا کر دے گا اور کوئی نہیں عطا کرے گا۔ تو آتا ہے مولا دے دیجئے، مولا دے دیے، تو کیا مولا نے درہم و دینار دے دیے؟ کہ بہت بڑا صحابی ہماری بز میں بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمارے پاس بیٹھتا ہے، تو مولا نے کیا اسے درہم و دینار دے دیے، دولت دے دی؟ تو مولا نے کہا، سوال کیا، کہا ہم بھی عطا کریں گے اگر تم مجھے کچھ عطا کرو۔ دیکھیے چاہنے والا تھا، پڑھا لکھا تھا، تو مولا عالم تھا۔ مولا نے کہا تم کچھ ہمیں عطا کرو، ہم بھی تمہیں عطا کریں گے۔ کہا مولا ہم کیا عطا کر سکتے ہیں، ہم تو آپ سے علم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تو علم کی بھیک بھی اسی در سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، ہم تو علم کی بھیک بھی اس در سے مانگتے ہیں، مولا ہم کیا عطا کر سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے، تو مولا نے کہا نہیں، ایک سوال، جو تمہارے کا ایک سوال میں کروں گا۔ تو مولا کہتا ہے، مولا کیجئے سوال۔ تو کہتے ہیں جو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہمارا عشق ہے، وہ ہمیں دے دو، دنیا کی ساری دولت تم لے لو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ عشق آل محمد سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے دولت نہیں عزیزوں، سرمایہ ہے ایک اسلام کا، تعلیمات کا، جسے ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ پیغمبر کی چھوٹی سی حدیث، اس کے سہارے سے کہ انسان، اب دیکھیں آپ کہ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آفاق صاحب اگرچہ بڑی پوسٹ پر تھے، اور بڑی پوسٹ پر تھے، ثروت تھی، لیکن جو چیز پائی جاتی، جو چیز انسان کو بلند کرتی ہے، انسان کے کمالات کو، انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے، وہ چیز خدمت خلق ہے۔ اگر انسان دوسروں کے کام آ رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، دوسروں کی، اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس کوڑ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اگر کوئی جو ہے بدحال ہے، کسی کے پاس جو ہے حالات بہتر نہیں ہے، اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو کچھ دے رہے ہیں، تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے، خلق خدا سب سے بڑی عبادت۔ ہم اپنے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر بندوں کے لیے، بندوں کو کوئی اذیت دی گئی ہے تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ پروردگار کا یہ صاف صاف اعلان ہے۔ تو اگر کوئی بندوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اسے ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ہم نہیں کہتے کہ پیسہ، کوڑی، دولت، ثروت، مال و متاع، ان تمام چیزوں سے مدد کی جائے، نہیں۔ اگر کوئی صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں قوت ہے، آپ کے بازو میں طاقت ہے، اس طاقت کو آپ صرف کیجئے، ایک وقت، دو وقت کسی کے کام آئیے اپنی طاقت کی وجہ سے۔ صرف یہ نہیں کہ دولت پیسہ ہی خرچہ کریں، آپ کبھی 1 گھنٹہ اس کے ساتھ کام کریں، کبھی 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں معاشرے میں وہ تمام چیزیں جو ہے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ امام مولا کائنات کے زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا، وہ آخری ایام تھے شہزادی کے، مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، مصلی عبادت پہ نماز پڑھ رہی ہیں شہزادی، اور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد بڑی مایوسی، دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے، علی کا چہرہ اترا ہوا ہے، شہزادی مصلی پر نماز پڑھی، علی آ کر کے مصلی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، علی مسجد سے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا، یا علی اچھا ہوا آپ آ گئے، تھوڑی سی باتیں آپ سے ہمیں کرنا ہے، وہ آخری ایام ہے شہزادی، تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کا کہا، یا علی آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہا ہاں، زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں، شہزادی کہتی ہیں، سنا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، لوگ سلام نہیں کرتے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ مولا کائنات، فاتح خیبر، شہرت، ہر چیز کی، کسی چیز کی کمی ہے؟ ان کے نام و نمود کے لیے کسی شہرت کی کمی ہے؟ نہیں، مولا کائنات، لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا۔ شہزادی کو یہ دکھ ہوا آخری وقت جاتے وقت کہ سلام کرنا جو ہے بند کر دیا۔ کیا آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا؟ کہا تھا کوئی سلام نہ کرتا۔ دیکھیے کیا اخلاق سکھایا تھا رسول خدا نے، کیا اخلاق سکھایا تھا رسول خدا نے۔ بچوں کو سلام کرتے تھے، بچے رسول خدا کو سلام کرتے تھے، جوان کو سلام کرتے تھے۔ مفقود ہو گیا ہے،
آج چہرہ دیکھتے رہتے ہیں انسان گزر جاتا ہے. مسلمانوں کی کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ چہرہ دیکھتے رہتے ہیں گزر جاتے ہیں. کوئی سلام کرنے کے لیے دو ہاتھ نہیں، انتظار کرتے ہیں وہ سلام کریں تو ہم سر کو ہلا دیں، جبکہ جواب دینا سر کو ہلانا نہیں ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا تو سنت ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، اس پہ اتنا ثواب نہیں ہے، جواب دینے پہ اتنا ثواب نہیں جتنا سلام کرنے پہ ثواب جو ہے ثواب ہے. جتنا جو پہل کر رہا ہے، سلامتی کی دعا دے رہا ہے. اچھا سلام کوئی وہ بہت بڑی وہ تھوڑی ہے کہ آپ کی عزت دے رہا، آپ کو احترام دے رہا، نہیں، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے. سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا کر رہا ہے. آج ہم ایک دوسرے مسلمان کو، جس کے لیے نبی اکرم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم المومن اخو المومن، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، آج ہم نے وہ بھائی چارگی کو بھی چھوڑ دیا. السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کیجیے. آپ کسی کے احوال پرسی کر رہے ہیں، جس وقت آپ احوال پرسی کر رہے ہیں، کسی کے حالات پوچھ رہے ہیں، حالات پوچھنے سے پہلے اسے سلام کیجیے، پھر کلام کیجیے. یہ فرمائش رسول خدا ہے، یہ فرمائش رسول خدا ہے. ہم نے تمام چیز کو، وہ آداب اور رسوم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معاشرے میں ہمیں عزت دیتی ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، بزرگی دیتے ہیں، ہمیں کمال دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے. سطحی اسلام مذہب سطحی مذہب رہ گیا ہے، اسلام قشری مذہب رہ گیا ہے. اسلام کو ہم نے ٹھیک سے پہچانا نہیں ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ آخری امام جب آئیں گے اور لوگ کہیں گے، جب امام اسلام کو جو ہے بیان کرنا شروع کریں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے، یہ کون سا نیا اسلام لے کر کے چلے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا. نہیں، ہم یہاں نہیں، معلومات اتنی کم ہو جائے گی، معلومات ہماری اسلام کے سلسلے سے اتنا کم ہو جائے گی. اچھا ایسا بھی کہا ہے اسلام میں، اچھا ایسا بھی، ابھی بھی بہت سے سوالات کرتے ہیں، اچھا ایسا ہے کیا کہا ہے مولانا نے؟ ہاں، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں. ہم نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا جس کتاب کو، نہ جانے کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، نہیں جانے کتنی کتابیں. جو کتاب معجزہ ہے، جو کتاب شفا ہے، جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کتاب کو کھول کے کبھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نبی اکرم نے فرمایا نور قلوبکم بتلاوت قرآن، اپنے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرو. آج گھروں میں اگر نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں لے جا رہے ہیں تعویذ ٹانگ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں دعائیں بہت سی ٹانگ رہے ہیں، 4 قل پڑھ کر کے پھونک دیں، کونوں میں جو ہے پانی چھڑک دیں. ہم نے اپنی حالت، اپنے وجود کو برکت بنایا ہے نہیں بنایا ہے؟ ہم نے اپنے وجود کو بابرکت نہیں بنایا ہے. کونوں میں پانی چھڑکنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہمیں کونوں میں پانی چھڑکنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہم نے اپنے وجود کو بابرکت بنایا ہوتا، برکتیں نازل ہوتی رہتی. آج میں ایک قرآن مجید کی، جس وقت ترجمہ تفسیر یہاں پہ صبح کو ہوتی، جس وقت میں بیان کر رہا تھا، اس ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت جب تک ہوتی رہتی ہے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. قرآن مجید کی جب تک تلاوت، ایک انسان تلاوت کرتا ہے، اور کیوں تلاوت کرتا ہے اسی آیت میں بتایا، آج آیت کریمہ تھی کہ قرآن مجید رحمت ہے، تو اس میں یہ فقرہ تھا کہ رحمت کیوں ہے، رحمت کیوں؟ کیونکہ جس وقت انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. رحمتیں کیونکہ قرآن خود رحمت بنا کر کے نازل کیا گیا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کی نحوستوں کو دور نہیں کیا ہے. ہاں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں بہت سی جو ہیں ٹانگ دی جائیں، برکت آ جائے، رزق آ جائے. رزق کیسے آتا ہے؟ پروردگار کیا کہتا ہے؟ تم ہمیں یاد کرو گے، ہم تمہیں یاد کریں گے. تو ہمیں بلا دو گے، ہم بھی تمہیں بلا دیں گے، تمہیں بلا دیں گے. تو جس کو یاد کیا جاتا ہے قرب اس سے پیدا ہوتا ہے، تقرب اس سے پیدا ہو. نبی اکرم نے فرمایا ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرو، ایک چھوٹی سی بھی نیکی، صبح سے شام تک کی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرو، اسے نیکی کرو، چھوٹی سی بھی نیکی اگر کرو تو اسے سبک شمار نہ کرو، ہلکا شمار نہ کرو، اور ہلکا شمار کر کے نہ چھوڑو.
یہاں تو بڑی بڑی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے روزے چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر کے، کتنی بڑی بڑی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم چھوٹی سی نیکی کو، ایک چھوٹی سی نیکی کو ہلکا سمجھ کر کے نہ چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ پوشیدہ ہو۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اور ایک چھوٹی سی بھی غلطی کو، برائی کو، اسے برائی سمجھ کر کے انجام نہ دو۔ چھوٹے سے تو ہے تب استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، چھوٹی سی تو غلطی ہے، چھوڑ دیا تو کیا ہوا، کر لیا تو کیا ہوا، چھوٹی سی بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑا عذاب اسی چھوٹی سی غلطی میں پوشیدہ ہو۔ متوجہ رہیے، جب زندگی گزار رہے ہیں، آپ کون ہیں جس کے مزاج میں بہتری کا جذبہ نہیں ہے؟ کون ہے جس کے مزاج میں عقیدے میں بہتری کا جذبہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں بہتر ہو، ہمارا لباس بہتر ہو، ہمارا گھر بہتر ہو، ہمارے بچے جو ہیں بہتر تعلیم حاصل کریں، ہمارا گھر جو ہے بہتر سے بہتر ہو، ہمیں معاشرے میں جو ہے بہتر سے بہتر پہچانا جائے، تو اگر یہ آپ کے اندر حسن پایا جاتا ہے، حسن بلندی ہو، حسن کمال اگر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر سمجھا جائے، تو عزیزوں اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں بہتر سے بہتر بنایا ہے، تم ثابت کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں کمال عطا کر کے دکھائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا نبی اکرم نے 3 چیزیں، کسی بھی انسان کو چھوٹا سمجھ کے اس کی تحقیر نہ کرو، توہین نہ کرو، کسی بھی انسان کی توہین نہ کرو، اسے چھوٹا سمجھ کے پھٹے نوچے کپڑوں میں دیکھا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ کسی کے بھی القاب نہ رکھو۔ ہم سب سے زیادہ القاب رکھ رہے ہیں، ہمیں میرے مولا بڑے مولائی ہیں، ہم مولا مولا کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں ان کے نام سے نہیں پکارتے، ان کی چڑھوں سے پکارتے ہیں۔ یہ القاب جو رکھتے ہیں، چڑھیں جو ہوتی ہیں، ان کی چڑھوں سے ان کو پکارتے ہیں، اور بڑا مزے لے لے کر کے پکارتے ہیں۔ منع کیا ہے کسی انسان کی عزت کو جو ہے، اس کے نام کو جو ہے احترام سے پکارو۔ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، اسے پکارو تو بہترین انداز میں اسے پکارو، بہترین صفات کے ساتھ اسے یاد کرو، بہترین عزت کے ساتھ دو۔ دیکھیں آپ اگر کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو عزت دیتا ہے، بہترین طریقے سے۔ کسی بھی انسان کو جو ہے پھٹے نچے کپڑوں میں دیکھ کر کے اس کی توہین نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اولیاء خدا اسی میں پوشیدہ ہو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ انہی پھٹے نچے لباس میں اللہ کا چاہنے والا، راتوں کو جگنے والا، انہی کپڑوں میں جو ہے پوشیدہ ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آج تو توہین کے تو نہ جانے بڑے بڑے اولیاء کی توہین کرنا شروع کر دیا، مراجع کرام کی توہین کرنا شروع کر دیا، مراجع کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہماری عقلیں اتنی بڑی ہو گئیں کہ ہم پہچان نہ سکے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کو پہچاننا ہے۔ اگر کسی نے تم سے رابطے کو ختم کر دیا ہے، نبی نے فرمایا اگر کسی نے تمہیں رابطے کو منقطع کر دیا ہے، رشتہ داری کو تمہاری ختم کر دیا ہے، بڑا ماحول گرم ہے، بڑا چل رہا ہے، رشتہ داریاں منقطع ہو گئیں، آپ اپنے معاشرے کو سنبھالیے، سوسائٹی کو سنبھالیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر حسن کمال ہے کہ بہتر سے بہتر بن جائے، معاشرہ بہتر بن جائے، سوسائٹی بہتر بن جائے، معاشرے کے لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا معاشرہ۔ تو جب تک کہ آپ معاشرے میں بہتری نہیں لا سکتے ہیں، اس وقت پہ آپ بھی بہتر نہیں بن سکتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بہتر بن جائے تو پھر قطع تعلق مت کیجئے، رابطے قائم کیجئے، اپنے گھروں میں بھی رابطے قائم کیجئے۔ نبی نے فرمایا اگر کسی نے تم سے رابطے کو منقطع کر دیا ہے تم اس سے رابطہ قائم کرو، اور اس نے رابطہ ختم کر دیا، ہم کیسے اس سے بولیں؟ وہ اگر نہیں بولتا تو میں کیوں بولوں؟ اس نے اگر ایسا کیا تو ہم کیوں کریں؟ رشتہ داریاں ختم کر دیں، یہاں تک کہ ہماری جو خونی رشتہ داریاں ہیں ان میں بھی دراریں آ گئی ہیں، ان میں بھی جو ہے انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ وہ تمام آداب و رسوم، وہ تمام اسلامی قوانین ہم نے انہیں سب بھلا دیا ہے۔
ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. جتنے تم ہم سے طاقت تعلق کر لیا ہے تم اس سے رابطہ قائم کرو. دیکھیے نبی اکرم کی فرمائشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. جس نے تمہیں اپنی مالی حالات بہتر تھے اس کے، جس نے اس وقت تمہاری مدد کی ہے، اپنے خوشحالی کے زمانے میں تمہاری مدد کی ہے. اور اگر تم بدحال ہو جاؤ، تم بدحال تھے، اس نے اپنے خوشحالی کے زمانے میں تمہاری مدد کی ہے، لیکن جب تمہارا خوشحالی کا زمانہ آئے، اس پر بدحالی کا زمانہ آ جائے، تم اس کی مدد کرو. ارے تو کیا ہوا، انہوں نے دیا تو کیا ہوا، کیا احسان کیا، ہم نے پلٹ کے تم نے واپس کر دیا. ہاں یہ عزیزوں جذبے جو ہے ختم کریں. اسلامک جذبہ جو ہے، شوق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس نے ایک نیکی کی، آپ اس کے ساتھ 10 نیکیاں کیجیے. آپ اس کے ساتھ 10 نیکیاں کہ اسلام یہ مزاج بتاتا ہے. آپ نے جو مزاج بنایا وہ اس مزاج کی طرف اسلام متوجہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ مزاج جس کو اسلام نے بتایا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ ایک نیکی کی ہے تو اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ بہتر بن جائے، تو 10 نیکیاں کر کے دکھاؤ. 10 نیکیاں کر کے دکھاؤ. بھی نبی اکرم نے فرمایا، نبی اکرم اگر تم کو کسی نے اذیتیں دی ہیں تو تم اسے آرام پہنچاؤ. ہے کوئی آج جذبہ ہے کسی کے پاس؟ ہے کسی کے پاس شوق؟ کون ہے جو اس نبی کے فرمان کو جو ہے پورا کرے گا؟ نبی تو ہم بھی کہتے ہیں، نبی رسول صلواتیں بھیجتے ہیں، خوب نبی کرتے ہیں، لیکن اس قول کے مطابق کون کھرا اترتا ہے، کون پورا اترتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر کسی نے تمہیں اذیت دی ہے تو اسے تم آرام پہنچاؤ. تم اسے آرام پہنچاؤ. کیوں؟ اس نے اذیت دی ہے. ہم بھی کریں گے. ہاں آج کل جو ہے چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، اس نے ایک کہا ہے تو ہم 2 کہیں گے. ہاں اس نے ایک اگر تھپڑ مارا ہم اسے 2 تھپڑ ماریں گے. ہم کیوں گال کو بڑھا دے کے لو دوسرے گال پہ بھی مار دو؟ ہم وہ کیوں جذبہ رکھیں؟ ہمارا مزاج بدل چکا ہے. اگر کسی نے اذیت دی، یا علی اگر آپ کو کسی نے اذیت دی، نبی نے کھول کر کے مجمع کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، یا علی اگر آپ کو کسی نے اذیت دی تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا. مولا نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نیکیاں کروں گا. کہا وہ آپ کو اذیت دے رہا ہے، وہ آپ کو نارامی میں ڈال رہا ہے، وہ آپ پر جو ہے تہمتیں لگا رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے دلی اذیتیں دے رہا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی اتنی اذیتیں دے رہا ہے، دشمن آپ کا ہے. ہاں دشمن ہے آپ کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کریں گے. یا علی دشمن بڑا سخت ہے، آپ پر سب سے زیادہ جو ہے ظلم ڈھا رہا ہے، بہت ہی اذیت دے رہا ہے. یا علی کچھ تو کریں گے. کہا اس کے ساتھ نیکی کریں گے. جو چاہتا ہوں کہا اس کے ساتھ نیکی کریں گے. تو کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا ایسا کیوں؟ کہا ناطقہ دم کر دے، بے انتہا اذیت دے، کچھ تو کریں گے. کہا نہیں اس کے ساتھ نیکی کریں گے. کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا جب وہ برائی کو برائی سمجھ کر نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ہم نیکی کو نیکی سمجھ کے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. نیکیوں کو تسلیم کیا ہے، ہم نے اسلام کی نیکیوں کو لیا ہے. تو اگر ہم نے اسلام کی نیکیوں کو جانا ہے تو پھر نیکیوں کے علاوہ برائی کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. آل محمد کا شعار نہیں ہے. ہاں آل محمد کے ماننے والوں کا شعار نہیں ہے کہ وہ برائیوں کی طرف جو ہے توجہ کرے. ہاں نیکیوں کو کیوں علی کا ماننے والا نیکی جب کیے مولا کائنات سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نیکی آج پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے اور جس نے زندگی کو مولا کائنات کی زندگی کو پڑھا ہے، جورداق عیسائی رائٹر ہے، عیسائی رائٹر، اس نے مولا کائنات کی زندگانی پر 6 جلدیں کتاب لکھی، اتنی موٹی موٹی. ہمارے پاس ہیں وہ کتابیں، لیکن فارسی میں ہیں. انشاءاللہ اردو میں اگر اس کا ترجمہ ہو جائے بہتر ہے. اس نے لکھا علی حقوق بشر و صدائے انسانیت، کتاب کا نام ہے علی حقوق بشر و صدائے انسانیت. دیکھیں انسانیت کی آواز کا نام ہے علی، جس نے سارے حقوق ادا کیے ہیں.
یعنی انسان کو انسان بھی بنایا ہے اور انسان کے حق کو بھی ادا کیا ہے، اس جری کا نام ہے علی۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ کتاب یہ صرف کتاب کا ٹائٹل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، اگر میں اسے مخلوق کہوں تو اس کی شان نہیں ہے، مخلوق جیسے صفات نہیں ہے۔ اگر مخلوق جیسے صفات ہوتے، یعنی ہم جیسے اگر صفات ہوتے تو ہم اسے مخلوق کہہ سکتے تھے، کیا خدا بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا خدا بھی نہیں کہہ سکتے؟ مخلوق کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ مخلوق کی صفات نہیں ہے۔ خدا اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نصیری ہو سکتے ہیں، نصیری کا جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ خدا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ بندہ ہے۔ کہ عقل حیران ہے، علی کو کہیں تو کیا کہیں۔ علی نے آواز دی، کسی کی بھی عقل پرواز ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے میں جانتا ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے تو مرتبہ، بزرگی، شرف، ہر چیز عطا کی ہے، لیکن انسان کو انسان۔ ایک فلسفی نے بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، ایک فلسفی اور ایک حکیم نے کہا بہترین انسان کی ایک تعریف کی ہے۔ کہا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کو پہچانے سب سے پہلے، جیسے مولا کائنات من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ابھی ہم اپنے ہی کو پہچان نہیں پائے ہیں کہ ہم ہیں کیا۔ موت آ جاتی چلے جاتے ہیں، پہچان ہی نہیں پاتے کیا ہے۔ اگر پہچان لیں اس نے خدا کو پہچان لیا تو فلسفی کہتا ہے اپنے کو ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، یعنی اپنے نفس کو۔ وہ کہتا ہے بہترین انسان کون ہے؟ جو ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، ہیں تمیز سکھائے، ہر چیز یعنی مزین کرے اسے، اس کے وجود کو، اپنے وجود کو جو ہے بہترین اخلاق، کردار، گفتار، ہر لحاظ سے بہتر بنا لے، یہ بہترین انسان ہے۔ اور نہیں، یہ بہترین انسان نہیں، پھر اپنے جیسا ایک انسان بنائے۔ توجہ چاہتے ہیں اپنے جیسا انسان بنائے۔ یہ ہے ہمارے اندر، یہ جذبہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کرے، بہترین سے بہترین تربیت حاصل کرے، اس کو ہم دینی تمام تعلیمات سے جو ہے مزین کریں، تمام چیزیں، کہ اگر وہ معاشرے میں جائے تو یہ کہلائے یہ کس کا بیٹا ہے۔ ہاں، یہ آوازیں اٹھنا بند ہو گئی ہیں، کس کا بیٹا ہے، یہ آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا یہ کس کا بیٹا ہے، بڑا باادب ہے، بڑا با تہذیب ہے۔ تو اگر ہمیں بہتر سے بہتر تربیت کرنا ہے، بہتر سے بہتر، تو اچھا تربیت کی بہتر سے بہتر، بہترین عالم دین بن گیا، بہترین انسان بن گیا، لیکن اپنے جیسا تو بنا لیتا، اپنے جیسا ویسے ہی ایک انسان اور بنا لے تو کہا جائے گا کہ اس نے اخلاق کو خلق کیا ہے، اس نے کردار کو جو ہے خلق کیا ہے، اس نے جو ہے ایک بہترین انسان کو جو ہے بنایا ہے، کہ اپنے جیسا بنا لیں۔ بہت چھوٹی بات ہے، بڑا چھوٹا منہ ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، علی ہمارے جیسے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ بڑی چھوٹی بات ہے، اپنے جیسا۔ ہاں، نبی نے تو نہیں کہا تم ہمارے جیسے ہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے۔ ان کو کھاتا پیتا دیکھا، اٹھتا بیٹھتا دیکھا، سوچا کہ وہ بھی جیسے ہم انسان ہیں ویسے نبی انسان ہیں۔ نبی کے کمال تک کی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، تو مثل کی بات ہی کیا ہے، نظیر کی بات ہی کیا ہے، جیسے کی بات ہی کیا ہے کہ ہم جیسے ہیں۔ ہاں، اپنے جیسا بنا، پہلے بناؤ اپنے کو ایسا، تب نبی کہلائے گا، تب خلیفہ کہلائے گا، تب جانشین کہلائے گا۔ بنایا جائے ایسا، ہاں بنایا جائے اپنے جیسا۔ میر انیس، میر دبیر، کتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، کتنے مرثیے آپ پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے نظمیں پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے واقعات پڑھتے ہیں، نہ جانے پوری مرثیے میر انیس کے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان سے بہترین مرثیے کسی نے نہیں کہے، لیکن میر انیس اپنے زمانے کے میر انیس تھے، دوسرا میر انیس بنا کر کے نہیں گئے۔ دبیر اپنے زمانے کے دبیر تھے، کسی کو بنا کر کے نہیں گئے۔ امام خمینی اپنے زمانے کے سب سے بہترین عالم دین تھے،
سب سے جید عالم دین تھے، پوری دنیا میں ان کا شہرت تھا، حجایت اللہ خام نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کا شہرت ہے، لیکن اپنے جیسا بنا کر کے نہیں گئے کہ اپنے جیسا بنا کر کے چلے جائیں۔ ابو علی سینا بہت بڑے 36 علوم انہوں نے ایجاد کیے ہیں۔ ابو علی سینا، یہ بات میں نے عرض کی ہے کسی مجلس میں کہ 36 علوم انہوں نے ایجاد کیے۔ نا بخود دیر 15 کلومیٹر کی دوری سے آوازوں کو سنتے تھے۔ ہاں، اتنے بڑے عالم اپنے جیسا بنا کر کے نہیں گئے، لیکن یہ کمال ہے محمد کا، یہ کمال ہے رسول خدا کا۔ ایک بنایا تو محمد بنایا، دوسرا بنایا تو محمد بنایا، آخر بنایا تو محمد بنایا، یا علی بنایا یا محمد بنایا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ نہ کردار میں فرق آیا، نہ گفتار میں فرق آیا۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ یہاں تو صنفیت میں بھی فرق نہیں نظر آیا۔ اگر جناب زینب خطبہ دیتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ علی کے لہجے میں کون خطبہ دے رہا ہے؟ یہاں لہجے میں بھی فرق نہیں آیا۔ کوئی اگر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، علی اکبر علیہ السلام اگر تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، آج ہم نے رسول کے لہن کو سنا ہے، آج ہم نے رسول کے لہجے کو سن لیا۔ اب دیکھیں، شبیہ رسول، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں۔ آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں زیارت کا شوق ہوتا تھا، اپنے جد کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، تو اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے پر ہم نگاہ کر لیتے، اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے پر نگاہ کر لیتے تھے، مجھے رسول یاد آ جاتے تھے، کردار یاد آتا تھا، ان کی صورت یاد آ جاتی تھی، صورت میں، سیرت میں۔ یزید کے دربار میں جب لا کر کے سر رکھا گیا علی اکبر کا، تو کہتا ہے اس کو مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا وہ کون ہے جو صورت میں، سیرت میں نبی سے مشابہ ہے، وہ رسول سے مشابہ، ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لاؤ سر کو لے کر کے آؤ۔ سر لا کے تشت میں رکھا گیا۔ اب اس نے دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کہا جب اسے مار دیا تو حسین کو مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین تو اس کے مرنے سے ہی مر گئے ہوں گے۔ ارے حسین تو اس کے مرنے ہی سے مر گئے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جوان بیٹا اگر بوڑھے باپ کے سامنے سے گزر جائے تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی، مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے سال ثواب کی مجلس سے۔ سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے کہ جوان بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو یا اس کے سامنے سے گزر جائے۔ مولا سب سے زیادہ غم کب ہوتا ہے؟ جو غم برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ جو بوڑھے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ غم کون سا ہوتا ہے؟ کہا بوڑھا جوان بیٹا جو ہے اس کے سامنے دم توڑ رہا ہو، اس کے سامنے دم توڑ رہا ہو، اس کے سامنے، اور بوڑھا باپ جو ہے دیکھ رہا ہو، کہا اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا۔ پھر مولا نے اپنے سر پہ ہاتھ کو مارا، کہا کہ ہاں میرے جد کو یہ جوان بیٹے کی لاش کو دیکھنا تھا۔ ارے علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، برچھی لگی تھی سینے میں، مجبور تھا باپ، برچھی نہیں نکال سکتا تھا، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ شیخ عباس سوستری کہتے ہیں، عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، شیخ عباس سوستری کہتے ہیں امام حسین کو 2 جگہ حالت احتضار آیا، کہ 2 جگہ حالت احتضار ہوا حسین کو، 2 جگہ حالت احتضار۔ حالت احتضار کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث فرمایا، جس وقت مردہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے جس وقت، اس وقت بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت حالت احتضار ہوتا ہے، دم نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ریشمی کپڑا اگر خاردار کسی درخت پر ڈال دیا جائے، کھینچا جائے، تار تار ہو جاتا ہے۔ ارے جب روح نکلتی ہے تو جسم تار تار ہو جاتا ہے، روح جب نکلتی ہے جسم تار تار ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ جس وقت انسان کی قینچی سے اگر بوٹیاں کاٹی جائیں
جو درد ہوتا ہے جگہ جگہ، جو درد ہوتا ہے، جس وقت دم نکلتا ہے انسان کا، حالت اعتذار یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے، انسان درد سے اس طرح بے قرار ہوتا ہے جس طرح کینچی سے جو ہے اگر بوٹیوں کو کاٹ دیا جائے، جسمی بوٹیوں کو کاٹ دیا جائے، جیسے پریشان ہوتا ہے، روح جب نکلتی ہے۔ کہا دو حالت اعتذار حسین کو ایسے ہی سن لیے، معصوم کی زبان سے سن لیجئے۔ کہا دو اعتذار، یبن شبیب ان کنت باکن فیبکی الحسین، اے شبیب کے بیٹے جب تمہارا رونے کا دل چاہے تو تم حسین پر رونا۔ مولا بہت سے مظلوم ہیں آپ کے ہاں، رسول بھی مظلوم گئے دنیا سے، مولا کائنات مظلوم گئے، امام حسن کے تو جنازے پر تیر چڑھائے گئے، مولا سب تو مظلوم گئے، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو جو ہے تلوار سے جو ہے مارا گیا، مولا سب مظلوم ہیں، کیوں حسین مجھتے کا ذبحہ فذبح الشاة، اس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ حسین پر رونے والوں، حسین پر آنسو بہانے والوں، حسین نے بہت یاد کیا ہے آپ کو، مرتے دم تک کی یاد کیا ہے۔ شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اے جب لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ ارے حسین نے آپ کو سلام کیا ہے، حسین نے آپ کو سلام کیا۔ دو جگہ حالت اعتذار تھے، کہ حالت اعتذار یہ ہوتا ہے کہ کبھی تیسری حدیث، حالت اعتذار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو کبھی پاؤں کو پھیلاتا ہے انسان، کبھی پاؤں کو سب بڑی تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کو سمیٹ لیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور کبھی جو ہے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ بس عزیزوں کہتے ہیں کہ جب اکبر رخصت ہوئے ہیں، اکبر میدان کربلا کی طرف گئے ہیں، جنگ کی طرف گئے ہیں، تو حسین کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ارے در درے خیمہ پر پڑی زینب دیکھ رہی تھی حسین کا چہرہ، ارے ادھر ام لیلا دیکھ رہی تھی، فضہ دیکھ رہی تھی، ارے وہ حسین جو صبح سے شام تک کی لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، چہرے پہ بل نہیں آ رہا ہے، اکبر جا رہے ہیں، ارے حسین کے چہرہ پر بل آ گیا۔ ارے حسین کبھی ہاتھوں کو بڑھاتے، کبھی ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی پیروں کو بڑھاتے ہیں، پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور کبھی سر کو گھٹنے میں رکھ کر کے دیر تک ہی روتے ہیں۔ ارے بیٹا جا تو رہے ہو، ارے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ اے اکبر تو گئے، یہ ایک حالت اعتذار تھی، کہتے ہیں کاش اکبر واپس نہ آتے، حسین کی دوسری حالت اعتذار شروع نہ ہوتی، اے کاش اکبر پانی نہ مانگتے۔ اب جو اکبر دوبارہ پلٹے ہیں، جب دوبارہ پلٹے ہیں، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اکبر واپس آتے ہیں، بابا بڑی پیاس لگی ہے۔ ایک جملہ کہا حسین نے، ایک جملہ کہا حسین نے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہا کہ اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو، شاید بچے کو سکون مل جائے، شاید بچے کو سکون مل جائے، اور دوبارہ یہ کہا کہ ساقی کوثر کا لال اتنا فقیر ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتا۔ ارے علی اکبر جاؤ واپس، بابا آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ یہ دوسری حالت اعتذار تھی، لیکن اب سنیے جملہ سنیے، زینب دوڑی در خیمہ سے، ام لیلا کی آس ٹوٹی، اور جس کی ارے میرے والے کی خیر لو، ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ روح کفر انصری سے پرواز کر جائے گی۔ ارے حسین کا رنگ ایسا تھا، اکبر کو کلیجے سے لگا کر کے حسین خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ کبھی بھی کسی لاشے کو اٹھایا، حسین نے کسی کو
آواز نہ دی، تنہا لاشیں اٹھا کر کے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین جاتے تھے لاشیں کو اٹھا کے لاتے تھے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے شیر شکار کرتا ہے، حسین جاتے تھے لاشیں کو لے کر کے آتے تھے، لیکن جب اکبر کا لاشا اٹھانا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا لاشا اٹھاؤ، ارے اکبر کو لے کر کے حسین آ رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں دھیرے دھیرے چل رہی تھی، ارے بیٹا خیمے میں تیری ماں منتظر ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول دینا، ادھر خیمے کا پردہ اٹھا، اکبر نے الوداع کہا، بیویوں نے حلقہ گھیر لیا، والی اکبر والی۔ پروردگار ہمیں مختصر سزا کو قبول فرما، پروردگار جہاں بھی مومنین مومنات ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز سے حفاظت فرما، پروردگار جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، پروردگار بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت فرما، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما، بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، پروردگار زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سید آفاق حسین رضوی ابن سید اشفاق حسین رضوی کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا نیس النفوس، السلام علیک یا ایھا المدفون بارض طوس، یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العسر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان وشر الشیطان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔